الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، معزز سامعین و سامعات، میں نے اس وقت جس مقام ذیشان کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس مقام میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت گزاری، ایمان اور خلوص کو پسند کرتے ہوئے ان کے ایمان کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ ایمان کا معنی ہے ماننا، دل و جان سے تسلیم کرنا، یقین کرنا۔ ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ جس کو کسی شاعر نے بیان کیا، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو مومن کہتے ہیں کہ ہم نے خدا اور رسول کے احکام کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا، یہی لوگ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کے ایمان کی عکاسی کی کہ صحابہ کو جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملتا ہے تو فوراً عمل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لوگوں کو اعلیٰ قسم کی فضح نامی شراب پلا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرنے لگا، الا ان الخمر قد حرمت، حضرات شراب حرام ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر قربان جاؤں فرماتے ہیں، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخرج فاحرقها، باہر نکل اور شراب کو بہا دے۔ تو میں نے شراب کو بہا دیا تو شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان کہ ابو طلحہ تجارت کے لیے بڑی قیمتی شراب لائے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن لیا، اپنا نفع نقصان نہ دیکھا بلکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق سمعنا و اطعنا پر عمل کرتے ہوئے تمام شراب ضائع کر دی۔ اب بعض صحابہ کے دلوں میں خیالات آنے لگے کہ جو مومن فوت ہو گئے ہیں وہ تو حرمت شراب سے پہلے فوت ہو گئے، وہ تو شراب پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن نازل کر دیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جو انہوں نے پہلے کھا لیا جبکہ وہ پکے صالحین مومن متقی تھے، ایسے نیکوکاروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ سے کعبۃ اللہ کے قبلہ بدلنے کی دعا کرتے رہے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، ہم آپ کو وہی قبلہ عطا کر دیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر حکم آ گیا کہ
کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے، پس تم جہاں بھی ہو تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم عصر کے وقت نازل ہوا۔ آپ نے عصر کی نماز کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ ایک آدمی آپ کی امامت میں نماز پڑھ کر انصار کے ایک محلے سے گزرا تو کچھ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھ کے آیا ہوں، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ صحابہ کے ایمان پر قربان جاؤں، ادھر فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادھر گردن جھکائی ہو کہ ایسی تصویر بنے کہ باجماعت رکوع کی حالت میں تھے، ایڑیوں پر گھومے کہ اپنے چہروں کو شمال سائڈ بیت المقدس سے ہٹا کر جنوب سائڈ کعبہ کی طرف کر لیا۔ حضرات، یہ ہیں صحابہ کہ جہاں حکم ملا، جیسا حکم ملا فوراً حکم کی تعمیل کی۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ کر لے اور انہیں اس کام میں اختیار ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑا گمراہ ہوا۔